درود پاک پڑھتے رہا کیجیے، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔ پریشانیاں ہیں تو درود پاک پڑھیے، دکھ ہیں، غم ہیں، فکر و فاقہ ہے، تندرستی ہے، جیسا بھی ہے، جیسا بھی وقت و جیسا بھی حالات ہیں، اللہ کے محبوب پر درود پڑھیں، مالک نے اپنے حبیب کے صدقے آپ کی مشکلات کو آسان کر دینا انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری صاحب کا ابھی مدینہ کی یاد میں ایک تازہ کلام آیا ہے، میں اپنے ایک انداز میں انشاءاللہ میں وہ پیش کرتا ہوں، 2-3 اشعار آپ سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، جان و دل ہو شکرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامنے گیا، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، تو کرے در بدر کی کیوں کھائیں، تو کرے در بدر کی کیوں کھائیں، میرا دار الامان مدینہ ہے، میرا دار الامان مدینہ ہے، جس کو عشق ان کا مل گیا اس کا، جس کو عشق ان کا مل گیا اس کا، دل وہاں ہے جہاں مدینہ ہے، دل وہاں ہے جہاں مدینہ ہے، یا خدا چومتا ہوا آتا پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے، مدینے کے ذکر خیر کے صدقے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ چند اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ خیال انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو کہ اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت الیاس قادری صاحب کی دل کے ایک جذبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقے ہمیں بھی ذوق مدینہ، شوق مدینہ نصیب فرمائے اور حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 آیت نمبر 46 ہے، بلکہ 64 ہے، اور رکوع نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 64 ہے، پارہ نمبر 5، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ خطاب ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اور اس وقت کے منافقین سے۔ علماء مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ منافقین کا ایک ٹولہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے اس نے مشاورت کی، اکٹھے ہوئے اور اعتراضات کی گٹھڑی باندھی کہ یار ہم یہ کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرنے کے لیے، اور پھر سازشیں رچائیں۔ یہاں منافق اپنا ایک قافلہ لے کے، ایک شیطانی گروہ لے کے نکلے، یہاں یہ نکلے، وہاں جبریل امین نازل ہو گئے اور عرض کی ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بدبخت آپ کی ذات والا صفات پر اعتراض کی نیت سے آ رہے ہیں، کچھ بدبخت زندگی آپ کی ذات کے اوپر سازش کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک پلان تیار کیا ہے، ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آ رہے ہیں۔ اب وہ آ کے پہنچے، یہاں انصار بھی صحابہ موجود ہیں، مہاجرین بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کا نام لیے فرمایا کہ کچھ لوگ میری محفل کے اندر، میری مجلس کے اندر ایسے آئے ہیں جن کے باطنی ارادے ٹھیک نہیں ہیں، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آیا نہیں۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ میری محفل میں ایسے آئے ہیں جن کے باطنی ارادے ٹھیک نہیں ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ابھی اسی وقت اپنے اس بد باطن اور بد کرداری اور بری سازش سے، برے عقیدے سے، برے اعمال سے اور بری فکر سے توبہ کر لیں، میں محمد رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مراد غریبوں کی بھرم لانے والا، یعنی ایسے رسول کہ وہ لے کر حضور کے اوپر اعتراض آئے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی یہ رحمت دیکھیے کہ کہا تم اپنے یہ گندے عقیدہ جو دل میں چھپایا ہوا ہے نام بھی نہیں لیے اور ان کا پیغام بھی پہنچا دیا، کہا جو آئے ہیں گندا عقیدہ، گندا برا ذہن لے کے آئے ہیں، اعتراضات کی گٹھڑیاں لے آئے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ توبہ کر لیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، میرا رب ان کے گناہوں کو بخش دے گا، سمندر کی جہاں کتنے بھی ہو اس سے بڑھ جائے، زمین بڑھ جائے، اللہ جل شانہ معاف کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحمت والا انداز، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے صبح قیامت تک اور بعد قیامت تک جو شانیں عطا کی، دنیا کے اندر جو شانیں ہیں یہ ان شانوں کی جھلک ہے جو کل قیامت والے دن دکھائے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی یہ شانیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے پاس چل کے آ جائیں، جَاءُوكَ وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تو وہ اللہ سے معافی مانگے، ان کی جانوں پر وہ جو ظلم کیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، گندا عقیدہ تھا، جیسا بھی تھا، کہا وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تو پھر کیا ہوگا، بخش دیے جائیں گے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ تم صرف مجھ سے معافی مانگو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مولا ہوگا کیا؟ تو ہی معاف کرنے والا، تو ہی تواب الرحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تواب الرحیم ہو لیکن میرے محبوب کے دروازے سے ہو کے آنا پڑے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ تو اللہ سے معافی مانگو، لیکن کیا ہوگا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اگر رسول بھی تمہارے حق میں دعائی دیں، سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس میرے امتی کو معاف کر دے، اس میرے غلام کو بخش دے، اس میرے غلام کی گناہوں کو بخش دے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اب تم اللہ کو ضرور پاؤ گے بخشنے والا، قبول کرنے والا، بہت
مہربان. جو رسول کی بارگاہ میں آؤ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر وہ شہر ہے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ دربار ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں، جس کا بیان کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی بات جان لی اور ان سے کہا کہ اپنا برا عقیدہ چھوڑ دو، میں تمہارے حق میں دعائے مغفرت کروں گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا. یہی نہیں، یہ نہیں کہ حضور دنیا میں جب فرما تھے، حضور زندہ تھے تو حضور نے بات جان لی. حضور نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا، پھر بھی لوگوں کے مشکلات، لوگوں کی پریشانیوں اور لوگوں کے چبھتے ہوئے اٹھتے ہوئے ذہنوں کے اندر سوالات کے جواب دیا. امام حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان تھے، اور علماء جو تاریخ دان علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو سلطان کا لقب ملا وہ سلطان محمود غزنوی ہے، جو داتا صاحب کے دور میں تھے. داتا صاحب ان کے مدرسے میں پڑھا کرتے. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں 3 سوالات تھے، جو وہ 3 سوالات کے جوابات تلاش کرتے تھے، اور وہ اسی پریشانی میں رہتے کہ یار یہ 3 سوالات کے جوابات مجھے کیسے ملے. پہلے یہ تھی کہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ تو سبت تقی کا جو بیٹا ہے تو لے پالک ہے، تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ بھائی یہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں، یہ مولوی انبیاء کا وارث کیسے ہے. انبیاء کا وارث کو پاورفل آدمی ہونا چاہیے تھا، کوئی وزیر ہونا چاہیے تھا، کوئی مشیر ہونا چاہیے تھا، کوئی سلطان ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اس کے پاس اثر و رسوخ ہے، وہ طاقت ہمت طاقت ہے، وہ بات سمجھ آتی ہے. تو یہ مولوی بیچارہ اس کی کیا اہمیت اور اس کی یہ وارث کیسے ہے. وجہ کیا تھی؟ ایک بار سلطان ایک جگہ بیٹھے تھے. اب وہ آگے تیسری بات میں عرض کر کے پھر کہ کیا تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا میری بخشش ہو جائے گی نہیں ہو، میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. کوئی ایسا مجھے سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہے کہ میں جنت جاؤں گا نہیں جاؤں گا. وہ یہ ان کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے رہتے تھے. ایک وقت آیا کہ سلطان ایک مرتبہ کسی کام سے جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ ٹھہرے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک ریڑھی والا ہے، اس نے کچھ دیا جلایا ہوا ہے. تو ایک طالب علم اٹھتا ہے اور یا ایک گھر کے اندر دیا جل رہا ہے، اوپر روشنی لگی ہوئی ہے، یا ریڑھی والا تھا یا دکان والا تھا. تو خیر وہ طالب علم ایک چھوٹے سے حجرے سے نکلتا ہے اور نکل کر اس لیمپ کے نیچے، اس دیے کے نیچے آ جاتا ہے، اور وہ آ کر کتاب کی وہ یوں قریب کر کر کے وہ پڑھ رہا ہے. اس سلطان نے اس کو دیکھا اور وہ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. وہ طالب علم پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر واپس آ جاتا ہے اور پھر آ کر وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی کتاب کی وہ مطالعہ کرتا ہے. اب یہ ہوا کہ یہ بار بار کا یہ منظر سلطان دیکھ رہے ہیں اور اپنے خدام کو بلایا اور خادم کو کہا کہ یہ ایک لیمپ کا بندوبست کرو اور اس سے پوچھو یہ کون ہے. کہا یہ دین کا طالب علم ہے، یہ آدھی رات کو اٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے رسول کا فرمان پڑھ رہا ہے. کہا جاؤ آج کے بعد اس کے جو دیا ہے اس کا تیل سلطان کے ذمہ کرتا ہے، میں ذمہ لیتا ہوں آج کے بعد اس کو تیل مہیا کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کو کسی قسم کی دقت پریشانی نہ ہو. سلطان بات آئی گئی ہو گئی. رات کو سلطان کی ظاہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ فرما ہوئی اور کہا اے سبکتگین کے بیٹے، اے سبکتگین کے بیٹے، بے شک تو نے میرے وارث کے ساتھ حسن سلوک کیا. میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ کل کر کے تجھے جنت لے جاؤں گا.
جملہ دیکھیں حضور کا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. کہا وہ سلطان کہتے تھے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو سبکتگین کا لیب مالک بیٹا ہے، تو اس کا حقیقی جانشین نہیں ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے. حضور نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، یہاں بات ختم کر دی. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سورج الٹا نکل سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے فرمایا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف ایسا ہے کہ وہ بدل نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا. کہا سبکتگین کے بیٹے. پھر اگلا جملہ یہ کہا کہ میرے وارث. یہاں بھی بات ختم کر دی. کہا نہ سلطان نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی عہدیدار نہیں، کوئی ڈپٹی کے نہیں، کوئی کمشنر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی جسٹس نہیں. کہا میرا وارث یہ جو تجھے رات کو ٹوٹ کے نظر آ رہا تھا، اگرچہ غریب ہے، فکر و فاقے میں ہے، اگرچہ تنگدست ہے، لیکن یہی میرا وارث ہے. کہا اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کے ساتھ اس نے سلوک کیا، بھلائی کی. میں محمد کہتا ہوں کہ کل شفاعت تیری میں کروں گا اور تجھے جنت ساتھ میں لے کے جاؤں گا. میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ کوئی غزنوی میں بیٹھ کے سلطان اگر یہ دل میں خیالات پیدا کرے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کے سوالات کے جوابات بھی عطا فرما دیتے ہیں اور جنت کی بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مولا المسلمین حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مختلف کتب کے اندر حدیث کے اندر موجود ہے، شعاب الایمان، دارقطنی وغیرہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرما ہوئے 3 دن گزرے تھے. ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اعرابی بدوی دیہات کا، اور آ کر اس نے اس وقت تو یہ جالیہ اتنی مطلب 3 دن ہوئے تھے، جالیہ کوئی نظام اس طرح کا تھا نہیں، بند تو تھا نہیں. وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب سے سنا اس رب کا پاکیزہ کلام اور ہم نے آپ سے سنا کہ رب آپ کو فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تمہاری بارگاہ میں آئیں، تم سے آ کر وہ سفارش کروائیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، تم ان کے حق میں سفارش کرو، دعائے مغفرت کرو، تو تم اللہ کو مہربان بھی پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے. اے اللہ کے رسول، آپ حیات تھے، آپ جب دنیا میں بظاہر جلوہ فرما تھے، آج بھی قبر منور کے اندر حیات ہیں، تو جب دنیا کے اندر بظاہر موجود تھے ہم آپ کی سفارش کیا کرتے تھے. اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان میں ظلم کیا ہے، میں نے اپنی جان میں ظلم کیا، میں نے گناہ کر بیٹھا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اے اللہ کے رسول دعا کیجئے، میرے لیے بخشش کی سوالی بن جائیے، میری مغفرت کے سوالی بن جائیے، میرے لیے سفارش کیجئے. ابھی یہ جملے کہہ رہا تھا، یہ رو پیٹ رہا تھا. مولا علی فرماتے ہیں قبر منور سے آواز آئی غفر لک، اللہ نے تیرے گناہوں کو میری سفارش کی وجہ سے بخش دیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عیون الہدایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت حرب بن محمد بن حرب ہلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے بھی اسی طرح یہ جملے کہے اور کہا کہ ہم نے آپ سے سنا یا رسول اللہ کہ جب گناہ کر لو تو میری قبر منور پہ میرے پاس آ جاؤ. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، میرے پاس آ جاؤ. سبحان اللہ. کہا کہ اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترمذی صحیح ستہ کی کتب میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کی تو شانیں بڑی ہیں. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون. کہ ہر نبی جو نبی ہے، ہر شان والا نبی ہے، اس نبی جب دنیا سے جاتا ہے اس زمین کی مٹی کے اوپر اللہ نے حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا وہ کسی نبی کے جسم کو چھوئے. مٹی کے اوپر حرام ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزقون، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے. اور حضرت
امام جلال الدین شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے ہی نبی اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور آ کر قبر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب سے ہم نے سنا اور وہ جو کلام آپ نے رب سے سنا ہم نے وہ آپ سے سنا کہ آپ کا رب فرماتا ہے جب گناہ کر بیٹھو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ اور اللہ سے رسول تمہارے لیے سفارش کریں تو اللہ تمہاری گناہ بخش دے گا۔ تو یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ، یا رسول اللہ آپ میرے لیے شفاعت کیجئے، آپ میرے گناہوں کی بخشش کا سوالی بن جائیے۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت محمد بن حرب ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اٹھ کے جانا ہی والا تھا کہ مجھے ابھی وہ چل گیا نکلا، میں وہاں بیٹھا تھا تو میری ٹیک لگانے کی دیر تھی کہ میری آنکھیں بند ہو گئی اور خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حد اٹھو الحق الرجل، اس بندے سے جا کے ملو، ابشر ہوں اسے خوشخبری سناؤ کہ غفر لہو، اللہ نے تیرے لیے بخشش فرما دی، لی شفاعتی، میری شفاعت کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا۔ اے محمد بن حرب اٹھو اور جا کر اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ میری شفاعت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ اب اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مروان جو تھا مدینہ کا گورنر تھا، وہ آیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب اس نے آ کے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ وہ قبر منور کے ساتھ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے اور وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا اے شخص یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے؟ جس طرح آج کے کل کے ذہن کے لوگوں کو شرک ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی اور آپ قدم اٹھائیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، ایسے تو کہا یہ کیا کر رہے ہو، تم ہو کون؟ تو وہ میزبان رسول میزبان رسول صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری نے سر اٹھایا، کہا میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں تو عام آدمی نہیں ہوں جس کو پتہ نہیں ہے، کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ حضور نے جیسے کل نوازا صحابہ کو، قیامت تک اپنے امتوں کو حضور نوازتے رہیں گے۔ اب یہاں نوازشات کو آپ پیچھے تھوڑا سا چلیں، دیکھیں جب ظاہر طیبہ کی گلیوں سے نکلتا ہے اور مکے کی گلیوں سے نکل کر مدینہ بارڈر پہ انٹر ہوتا ہے تو یہ وہ شہر ہے، مدینہ وہ شہر ہے جذب القلوب کے اندر علامہ ابو الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں باقیوں کو لوگ داخل ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے، وہ وزیر اعظم جاتا ہے، وزیر جاتے ہیں، مشیر جاتے ہیں، وہ جناب ایمبیسڈر جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے سفیر جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، گرین ریڈ کارپیٹ، وہ وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا مدینہ شہر وہ شہر ہے جہاں اللہ کے رسول کا امتی داخل ہوتا ہے، گناہگار ہے جیسا بھی ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کا استقبال فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مدینہ شہر وہ شہر ہے۔ پھر فرمایا کہ آگے بڑھتے ہوئے جب رسول اللہ جاتے ظاہری کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بارڈر سے باہر جاتے تو آپ نے مبارک چہرے انور پر نقاب ڈال لیتے، وہ جب وہ واپس داخل ہوتے تو نقاب اتار دیتے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا غبار المدینہ کی شفاء من کل داء، اللہ نے میرے مدینہ کی غبار، مدینہ کی مٹی کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ وہ یہ اور فرمایا سب اللہ جل شانہ نے اس شہر کا مدینہ المنورہ تابا، اس شہر کا نام اللہ نے ہر بیماری سے پاکیزہ شہر نام رکھا، سب اللہ نے نام رکھا۔ تو یہ وہ شہر ہے۔ جب آگے بڑھیں دار قطنی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی حج کرے اور مدینہ نہ آئے، وہاں سے لوٹ جائے تو شفاعت مصطفیٰ نہیں ہے۔ معتمر عمرہ کرے مدینہ نہ جائے، وہاں سے لوٹ آئے تو شفاعت مصطفیٰ نہیں ہے۔ زکات ادا کرنے والا زکات دے
रसूल की बारगाह वो बारगाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरे रोजे पे हाजिर हुआ और उसने मेरे रोजे मेरी कब्र की ज़ियारत की, मुझे मोहम्मद की शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई, शफाअत मुस्तफा वाजिब हो गई। अब आगे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जाते जाए, रहमतों बरकतों की वो झमाझम बारिश बरस रही है मदीने शरीफ की मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी में दाखिल हो। अब आगे बढ़े, आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, रियाजुल जन्नत के अंदर आए, फिर क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा बैना बैती व रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये मेरे मिंबर और ये मेरे मस्जिद के मेरे हुजरे के दरमियान का जो फासला है, ये वो फासला है, ये टुकड़ा जमीन का टुकड़ा आम नहीं है, फरमाया ये जन्नती टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जिसपे हुजूर का उम्मती हुजूर का वफादार रहा है। इतनी खुशकिस्मती अता हुई है तुम्हें मुस्तफा रहमत जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये शान मिली उम्मतियों को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यानी आप बैतुल मक़दस चले जाए, बैतुल मुक़द्दस में चले जाए, मस्जिद अक्सा चले जाए, वहां पे आपको ये बात शान है, अजमत है, मस्जिद हराम की शान है, अजमत है, लेकिन ये कहीं नहीं फरमाया कि मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये जो टुकड़ा है ये जन्नती टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, ये जमीन का जो हिस्सा है ये जन्नती हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो यहाँ हुजूर का गुलाम उम्मती खड़ा होता है, ये वो शानें और अज़मतें मिली हैं उम्मतियों को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसद्दुक़ व तवस्सुल में। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू हम सबको और अपने हबीब जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त और शान को समझने और इसी अक़ीदे पे अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फरमाए। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं का है गवाह, फिर रद हो तब ये शान करीमों के दर की है।